From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبہ مجھے بات کرنی ہے اس خط کے متعلق جو عمران خان نے IMF کو لکھوایا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ضرور ذکر کروں گا مریم نواز کی اس تقریر کا جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے عوام کو جو خواب دکھائے ہیں وہ کیا ہیں، ذرا یہ دیکھیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم پنجاب میں 1 نہیں 2 نہیں 5 IT سٹیز قائم کریں گے، ہم پنجاب میں ایئر ایمبولنس کا انتظام کریں گے، جیسے ہی کوئی بیمار ہوا اوپر سے وہ ہیلی کاپٹر آیا، بیمار کو لیا اور فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اینڈ ہاسپٹلس آر ندارت، ہاسپٹلس ایسے موجود نہیں ہیں۔ اچھا خیر، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو آج تک خواب دکھاتے آئے ہیں اور آج بھی وہی خواب دکھا رہے ہیں۔ خزانہ یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، خود یہ کلیم کرتی ہیں، نہ ان کے پاس پاکستان میں گھر ہے، نہ دنیا لندن میں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، شوہر جو ہے وہ ٹوپیاں بیچ کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ڈرامے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس ڈرامے پہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب، ان کا ایک بتایا ہوا جوک یاد آ گیا کہ وہ بھی ایسی خواب کی باتیں سناتا تھا۔ ایک اپنی گرل فرینڈ سے وہ ایک دن بولے کہ بھئی دیکھو، شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم سب سے پہلے بھارت جائیں گے۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا بھارت کیوں؟ کہیں گے بھئی کمال کرتی ہو، وہاں پہ محبت کی سب سے بڑی یادگار تاج محل ہے، سب سے پہلا دیدار ہم اس کا کریں گے۔ اس نے کہا اچھا، پھر وہاں سے ہم سیدھے پیرس جائیں گے اور پیرس میں 2 دن قیام کے بعد لندن آئیں گے۔ لندن میں تم شاپنگ کر لینا جو کچھ بھی تمہیں خریدنے، ہیرے جواہرات وغیرہ، اور پھر وہاں 2 دن رہنے کے بعد ہم پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو لڑکی بہت خوش ہوئی، بہت امپریس ہوئی۔ اس نے کہا بھئی دیکھو، تو تم ابا سے بات کرنے کے لیے شام کو آ رہے ہو نا، ذرا وقت پہ پہنچ جانا، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ وقت کے بڑے پابند ہیں۔ تو لڑکے نے کہا بھئی یہ تو اماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر انہوں نے بس کے کرائے کے پیسے نہیں دیے تو پیدل آنا پڑے گا، اور اس میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے۔ تو خواب دکھاؤ، خواب، یہ بڑی ویسی بات ہے، یہ آج تک انہی خوابوں میں قوم کو چلا رہی ہیں۔ اچھا، ان کا چیپٹر بند کیجئے، آئیے اس خط کی طرف۔ صاحبوں، یہ خط جو لکھوایا ہے یہ اس لیے لکھوایا گیا ہے کہ کہیں سے تو یہ جو بلڈ ڈرین ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ جب آپ کے پاس کوئی باڈی لائی جاتی ہے ہاسپٹل میں، تو آپ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں نا کہ جہاں سے بلڈ نکل رہا ہے سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں، پھر ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی گریجولی کرتے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جس ابتری سے یہ لوٹ رہے ہیں اور جو نکمے لوگ فائز ہیں، اس سے بچانے کے لیے یہ خط لکھنا ضروری تھا تاکہ اسٹاپ کہیں رکے تو صحیح۔ دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو جب کڑوی دوا دیتے ہیں تو وہ بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، ارے مر گیا میں نہیں پیوں گا، بہت کڑوی ہے، لیکن وہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ خط پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی ہوگی تو سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، ٹھیک ہے نا، انویسٹر واپس آئیں گے، وہ اپنے آپ کو، اپنے سرمایہ کو محفوظ سمجھیں گے۔ اور IMF سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ہمارے گھر پہ آ کے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم یہ قرضہ واپس کرنے میں مدد کریں گے اور تم ایک شفاف الیکشن کے لیے کوشش کرو گے۔ اور دیکھو الیکشن میں انہوں نے یہ کباڑہ کر دیا ہے اور یہ لوگ دوبارہ فائز ہونے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بڑی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتاؤں، IMF والے ان کے چہروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، نون اور یہ PPP کے، وہ اندر سے اتنے ایسے الفاظ ان کے لیے کہتے ہیں، جوکس ایسے سناتے ہیں، ان کو بالکل پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیسا لوٹا ہے۔ اب جو صحافی ناراض ہو رہے ہیں، جو ان کے پیرول پر ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں لفافی حضرات جو ہیں، دیکھیے وہ تو ناراض ہوں گے، کیوں؟ ان کی تو بندی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ منتھلی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی نشے والے آدمی کو نشہ کروانے سے رکوانے میں اس کے پیرنٹس کو جا کے بتا دیں کہ دیکھیے یہ صاحب باہر جا کے نشہ کرتے ہیں ان پیسوں سے،
اور اس کو یہ علم ہو جائے نشہ کرنے والے کو کہ آپ نے گھر پہ جا کے اطلاع دی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے, آپ سے لڑے گا, اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے, اس کی پرواہ مت کیجیے. اچھا دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ قرض لے کر آپ جو ہے اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ کون سی پالیسی ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے اور قرض لے لو, پھر قرض ادا کرنے کے لیے چیزوں کو گروی رکھ دو, پھر اس کے اوپر قرضہ لے لو. تو یہ قرض لینے سے مہنگائی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. مہنگائی تو کم ہوگی, ملک ترقی جب کرے گا جب اس کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, امپورٹ کم ہوگی, نئے انویسٹر آئیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے تو ہی ترقی ہوگی. صرف قرض لے کے آپ مہنگائی بڑھا سکتے ہیں, مہنگائی کم نہیں کر سکتے. اچھا, ایک دوست فون پہ بات کر رہے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا, دیکھیے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا, میں مانتا ہوں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا بہتر کرنے کا اکانومی کو, یہ بہت اہم سوال ہے. اس پہ ذرا غور فرمائیے. میں آپ کو 3 چوائسز دیتا ہوں, اب آپ مجھے پک کر کے ایمانداری سے, دیانتداری سے, ہر چیز سے بالا تر ہو کے بتائیے گا. چوائس نمبر اے, یہ کام جرنیل کریں گے جن کو معیشت کا کوئی علم نہیں ہے, اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں کیے گئے تھے. چوائس نمبر بی, وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ جن کی ہسٹری ہے, 30 سال کی ہسٹری ہے, اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں, وہ اکانومی ٹھیک کریں گے, اس کے فیصلے وہ کریں گے. پوائنٹ نمبر سی, یا اس کا فیصلہ ایک ایسا ایماندار شخص کرے گا جو ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, اکنامکس اس کا ایک سبجیکٹ تھی, از ناٹ اکانومسٹ لیکن اکنامکس اس کا ایک سبجیکٹ تھی, اور اس کا پروف, اس کا ریکڈ ہے کہ وہ دیانتدار ہے, اور جب وہ حکومت میں آیا تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ کی شرح جو تھی 6.2 پہ پہنچ گئی تھی. وہ کرنا, اس کو کرنا چاہیے. دیانتداری سے فیصلہ کیجئے, اور پھر مجھے بھی آگاہ کیجئے گا اپنے کمنٹس میں, اور اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کیجئے گا. اچھا دیکھیے, عاصم منیر صاحب سے ذرا کوئی ان کے ہمنوا پوچھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے اکانومی ٹھیک کرنے کا. آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کا پلان ہے؟ آپ کے پاس کوئی کرش کورسز کرا کے معیشت کو وہ اے آئی کے وہ بچے پروڈیوس کرنے ہیں وہ تاکہ ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں فوری طور پہ؟ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے؟ آپ کے پاس کیا امپورٹ کو کٹ کرنے کا کوئی پلان ہے کہ جس میں وہ تعیش کی بڑی بڑی گاڑیاں جو آ رہی ہیں ان کو کٹ کیا جائے, کتے کے کھانے کے جو فوڈ آ رہے ہیں ان کو بند کیا جائے, خواتین کے جو میک اپ کی چیزیں آتی ہیں ان کو کٹ کیا جائے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک پلان نظر آتا ہے. آپ کی نگاہ میں بھی اثاثے ہیں ریکوڈک کے کہ 25 بلین یہ دے گا, 25 بلین وہ دے گا, اب پھر عیش ہوں گے. یار یہ کیسی قوم ہے, قرض ادا کرنے کے لیے قرض لے لیتی ہے, پھر اس میں سے کمیشن کھا لیتے ہیں, کچھ لگا دیتے ہیں. موٹر وے بنایا قرض لے کر, پھر موٹر وے گروی وہ آیا قرضہ والا اپنے قرض مانگنے تو اس کو گروی رکھ کے اس کا قرض ادا کر دیا. نون لیگ والے نے ایئرپورٹس اور موٹر وے سب کچھ گروی رکھ دیا, اب یہ ریکارڈک گروی رکھنا چاہتے ہیں. عاصم منیر صاحب, یہ کوئی پالیسیز تو نہیں ہیں, یہ کوئی فروٹفل اکانومی تو جنم نہیں دیں گے. دیکھیے جو کام عمران خان کر رہا تھا, جو وہ ابھی کرنا چاہتا ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہو اور ڈسپلن ہو, جس میں کمٹمنٹ اور ڈسپلن اگر آپ کو صحیح راہ پہ ہو تو بھی ترقی دیتا ہے, اور غلط ارادے ہوں تو اس میں بھی کامیاب کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ اور ڈسپلن ہو. زرداری اور نواز کے پاس کرپشن کرنے کا وہ زبردست کمٹمنٹ ہے کہ اس کے لیے بیوی کو مروانا پڑے, ماں کے جنازے کو کندھا نہ دینا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, کمٹمنٹ ہے, پیسہ بنانا ہے. اور ڈسپلن اتنا ہے کہ کسی کو بھی مروانا, راہ سے ہٹانا کرتے ہیں. جن کے پاس کمٹمنٹ اور ڈسپلن ہوتا ہے, آج ان کے پاس کرپشن میں یہ دونوں چیزیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ جب جی چاہے حکومت میں آ سکتے ہیں, جب جی چاہے جرنیل کو خرید سکتے ہیں, جب جی چاہے لندن پلان, پیرس پلان, نیو یارک پلان, جو چاہے پلان بنائیں, اور یہ بنا کے آپ کے سامنے آتے ہیں, آ رہے ہیں.
بات اور لمبی ہو جائے گی، آپ کو ویڈیو لمبی پسند نہیں آتی. مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ عمران کی نیت پہ شک نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ان ظالموں سے نپٹنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. میری بات سمجھ میں آئے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے. آپ سب کا شکریہ.